الأمين العظيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وصحبه وبارك وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بسد احترام پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم ایک کروڑوں درود. خدا کا فرمان ہے کہ جاؤ نبی کے در پر گناہ گارو ہے جملہ حاجات کا تیرا در ضرور تم پر سلام تم پر. خدائے وحدہ لا شریک بے مثال ذات میں صفات میں کسی بھی طرح سے اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلق میں ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے کوئی مثال ہے. یعنی نہ خدا کی ذات و صفات میں شرک کا جواز ہے نہ آپ کی اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں شرک کا جواز ہے. شرک صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا لیں بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ اس کے حبیب بے مثال کے ساتھ بھی کسی کو شریک کریں. رسول اعظم کی ذات بے مثال، آپ کی صفات بھی بے مثال. خدائے وحدہ لا شریک نے چاہا ہی نہیں کہ ان کی کوئی مثال. تو خلق تو کسی بھی زاویے سے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. خلق میں سب سے اعلیٰ افضل ترین انبیاء اور رسولوں کی جماعت ہے. ان کی جماعتوں سے اللہ کا وعدہ لینا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 کے ذریعے سے اس بات کی واضح اور پوری طور پر دلیل ہے کہ اب جب نبیوں اور رسولوں میں کوئی مثال نہیں ہے تو امتیوں میں کہاں سے مثال ہو. یہ وہ ضابطہ ہے جو آپ کی عقل میں بھی آسانی سے آ سکتا ہے، کیونکہ امتی نبی نہیں، نبی کی طرح نہیں، نبی بن نہیں سکتی. کیونکہ نبوت یہ بننے کی چیز ہے ہی نہیں، نبوت عطا کی جانے والی چیز ہے. ولایت یہ حاصل کی جانے والی چیز ہے، یہ کما سکتے ہیں. اللہ کا فضل ہو، نیکی کرے، تقوی پرہیزگاری کرے، رسول پاک کا فیضان ہو، ولایت حاصل ہو سکتی. لیکن نبوت کے لیے صرف اللہ کا سلیکشن بس.
اس میں کسب کا دخل نہیں. یہ ضابطہ جب سمجھ گئے تو آج درود تاج کے اس لفظ پر صاحب تاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، یہاں تک ہو کہ سید العرب والعجم. آج کی گفتگو کا عنوان ہے سید العرب والعجم. ان کے لیے بہت بڑا تازیانہ پہلو ہے اور اہل محبت کے لیے اضافہ اور زیادتی کا بہترین عنوان ہے کہ آپ کے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف آپ ہی کے نہیں، عرب و عجم سب کے آقا ہیں. آج عرب اگر ناز کرتے ہیں کہ مجھ میں نبی آئے ہیں تو ان کے ناز کا راز صرف محمد عربی ہے. وہ زمین، وہ سرزمین یا وہ نہیں ہے، محمد عربی. اور یہ محمد عربی پر ناز کرنے کی وجہ اگر محمد عربی ہیں تو ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی ناز کر سکتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید العرب والعجم. جب یہ جملہ بولا جاتا ہے عرب و عجم تو اس سے مراد چہار جانب ہوتی. جیسے عربی میں ہے مشرق اور مغرب، شرق اور غرب. تو مشرق اور مغرب کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے سورج نکلتا جہاں ڈوبتا یہی دونوں مراد ہیں، ایسا نہیں. چاروں پوائنٹ، چاروں سمت مراد ہوتے ہیں. مشرق و مغرب میں ان کا شعرا ہے، مطلب چہار دانگ عالم میں ان کا شعرا، پوری دنیا میں ان کا شعرا. عرب کا محاورہ ہی. ایسے ہی جب سید العرب والعجم بولا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات کے وہ آقا. کوئی جگہ عرب کا کوئی خطہ ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی آقائیت سے باہر نہیں. سب کے وہ آقا. پہلے یہ لفظ سمجھیں گے تو انشاءاللہ شرک کا خاتمہ آٹومیٹک ہوتا چلا جائے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک شخص حاصل کر کے کئی اوصاف پا لیں، ان کو مختلف وصف سے یاد کیے جائیں، شرک نظر نہیں آتا امت کے کسی فرد. کوئی محقق بنتا، کوئی شیخ بنتا، کوئی مفسر بنتا. یہ سب اگر غور کریں تو یہ سب کا سرچشمہ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی ہم نے ایک تصور دیا کہ نبی کی ذات اور نبی کی صفات میں ایڈیٹنگ یہ شرک ہے، شرک پھر رسالت ہے. لیکن پھر بھی نہیں کہا جاتا. محققین کی دنیا، محدثین کی دنیا، مفسرین کی دنیا دیکھیں، ایک شخص میں سارے کمالات پائے جا سکتے ہیں. کوئی مفسر بھی ہے، محقق بھی ہے، محدث بھی ہے. امام اعظم کو دیکھیے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، کیونکہ کوئی فقیہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر حدیث اور قرآن کے. اور قرآن ہے تو مفسر ہوں گے، حدیث ہے تو محدث ہوں گے. خیر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم، درود تاج سید العرب والعجم. اس پر کیا اس پر ریمارک ہے؟ ریمارک یہ ہے کہ نہیں، ساری کائنات کا آقا مولا. بڑا افسوس ہوتا، آپ کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہوگی. آپ بتائیے، سڈنلی آپ اگر غریب نواز بولیں یا بندہ نواز بولیں یا آقا کا لفظ بولیں، کیا کبھی بھی آپ کے خیال میں، ایک دم وہم و گمان کی بات میں، کبھی بھی آپ کے خیال میں اللہ آیا؟ یعنی غریب نواز اگر آپ بولے ہو تو اللہ خیال میں آیا؟ کبھی نہیں. وہی اجمیر کی شرطبین آتی. بندہ نواز بولے تو وہی دکن گلبرگہ آتا. توجہ دیجیے. اب اگر ضد میں آپ کہیں کہ نہیں میرے کو تو غریب نواز سے اللہ ہی خیال میں آتا، تب تو پھر غریب نواز تو 5ویں صدی کے بعد ہے، اس سے پہلے کہاں سے آتا؟ ایسا نہیں ہے. تو کون ایسا بندہ ہوگا جو غریب نواز بول کر کے اللہ مراد لے؟ لیکن آپ یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں دیکھیں، میرا غریب نواز اللہ ہے، میرا بندہ نواز اللہ ہے، میرا آقا اللہ ہے، میرا امام اعظم اللہ ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے. یہ ہے اصل امت کے ڈیوائڈ اور امت کی تفریق کا سب سے بڑا راز، کہ جس پلیٹ فارم پر ہم ایک ہونے کے لیے مکمل طور پر بیس تھا موجود، اسی پلیٹ فارم کو توڑ رہے ہیں. ولایت کا پلیٹ فارم ہے، نبوت کا پلیٹ فارم ہے، ایک ہونے کے لیے محبت کا وہاں پیغام ملتا ہے. وہ سرچشمہ ہے، وہاں سے سب بہتے ہیں، وہاں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. لیکن اسی کو توڑا جا رہا، اسی کو ختم کیا جا رہا. نہیں، میرا غریب نواز اللہ ہے، تو اب جائے کہاں؟ وہ جائے کہاں بندہ؟ میرا بندہ نواز اللہ ہے، میرا آقا اللہ. ایسا نہیں. یاد رکھیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سید العرب والعجم
یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ عقیدہ ہے۔ جملے پہ غور کریں، خود ساختہ مطلب ہم بنائے سو نہیں، اہل سنت کا بنایا ہوا یا دیا ہوا عقیدہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ سید عرب اور عجم کی مالکیت، عرب اور عجم کی سیادت، عرب اور عجم کی آقائیت، عرب اور عجم کا مالک، ان پر درود ہے۔ توجہ دیجیے گا، کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ ممنوع ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ قرآن پاک کا سب سے پہلے مطالعہ کیجیے۔ دیکھیے خطۂ ایمان میں، ایمانیات کا جہاں جہاں خطہ ہے، مومنین کو تو یہ سب سے مطلب ہے نا بھائی، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ کفار تو کرتے نہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ مومنین ہی کو اس سے یا تو الرجی ہے یا الرجی نہیں تھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ دھیان دیجیے گا قرآن پاک پر، خطۂ ایمان میں سب سے اہم پہلو ہے حلال اور حرام۔ اب حلال میں کوالٹی نکلتی اور اسی طرح حرام میں کوالٹی نکلتی، کفر کی، شرک کی، بدعت کی اور سیئات کی وغیرہ کی، یہ سب حرام میں کوالٹی، اور حلال میں نکلتی فرض کی، واجب کی، سنت کی، مستحب کی، یہ سب جو۔ تو یہ دو کوالٹی حلال و حرام۔ اب آپ غور کیجیے گا، عرب اور عجم میں سارے مومنین کو جمع کرتی تھی، اور سارے مومنین کو جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھے حلال کا ضابطہ اور حرام کا ضابطہ تیرے پاس کیا ہے؟ حلال اور حرام کا معیار تیرے پاس کیا ہے؟ اگر وہ سرسری طور پر اور واقعی بندہ نوازی کے تصور میں ہوگا، ہم تو الحمدللہ بندہ نواز کو واقعی خدا کی نواز سے بندہ نواز ہم مانتے ہیں، لیکن اگر وہ دنیا اور ریالی تصور میں ہوں گے تو وہ محسوس یہی کریں گے کہ نہیں، ہمارا بیس قرآن ہے اور ہمارا بیس اللہ ہے۔ یہ اتنی بڑی گمراہیت ہے، دیکھیے گا، بڑا ذمہ داری کا لفظ بول رہا ہوں، یہ اتنی بڑی گمراہیت ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کتنی بڑی گمراہیت ہے۔ خدا کی قسم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی کو آپ اٹھا لیں، 40 سال سے پہلے کی زندگی کو بھی اٹھا لیں، کسی نے آپ کی طرف آنے والی کسی بھی طرح سے کوئی ہوا کو مخالف ہوا نہیں سمجھا، ہمیشہ موافق ہوا سمجھا، ہمیشہ دیانت آپ کی بارگاہ سے لیا، صداقت آپ کی بارگاہ سے لیا، امانت آپ کی بارگاہ سے لیا۔ پھر اس کے بعد 23 سالہ زندگی کو دیکھیں تو کسی نے بھی کسی بھی طرح سے ریمار کا پہلو آپ کے اخلاق پر، آپ کی دیانتداری پر، آپ کی امانتداری پر کسی طرح سے نہیں لگایا۔ اب ذرا غور کریں تو یہ واقعی امت کا بھی اتفاق تھا آپ کی سیادت پر، آپ کی امانت و صداقت و ریاضت و تمام چیزیں جتنی بھی وجاہت کی ہو سکتی ہیں تمام پر۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں جملہ جو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہونے کے باوجود کسی نے آپ پر کچھ نہیں کہا کہ نہیں وہاں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اگر کہا بھی کہ محمد کے پاس نہ جایا کرو، اور وجہ کیا ہے؟ ارے نہیں، محمد ایسی چیز پڑھ دیتے ہیں کہ بس تم ان کے ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک اعتراف حقیقت ہے، یہ بھی ایک اعتراف حقیقت ہے کہ محمد کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنی زبان سے بول دیں تو اثر ہو جائے، اثر ہو جائے، اس لیے نہیں جایا کرو۔ تو یہ عداوت تھی، عناد تھا، حسد وغیرہ، حقیقت نہیں، حقیقت سے کوئی بات۔ اس لیے جب بھی معجزہ ان حضرات نے دیکھا، کفاروں نے دیکھا، تو یا تو ایمان لائے یا پھر ہمیشہ کے لیے مطلب چلے گئے کفر کے درجے میں۔ اب جو جملہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود قرآن پاک میں کہیں پر بھی یا کفاران عرب میں سے یا جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں کہیں پر بھی کسی نے نہیں کہا کہ محمد کے پاس جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا۔ یہ ضرور کہا کہ ان کے ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کمینے بن جاؤ گے، یعنی مطلب ناکامی کا، ایسا نہیں کہا ان کے ہو جاؤ گے، یہ ضرور کہا ہے۔ میں جو دینے جا رہا ہوں، جو لوگ قرآن اور اللہ کے لفظ کے اعتبار سے، ورنہ قرآن واقعی ہدایت کا سرچشمہ ہے، توجہ دیجیے گا، لیکن جو لوگ ضد میں نبی کی اور ضد میں ولیوں کی، حسد میں نبی اور ولیوں کے حسد میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کافی ہے، اللہ کافی ہے، ان سے محبت کا یہ محبت بھرا میسج ہے کہ اگر واقعی میں قرآن اور حدیث کا پہلے، قرآن اور اللہ کا پہلو تیرے نزدیک ہے تو بتا، نبی کی شعبہ حیات کا کوئی ایسا حصہ بتا، مومنین تو چھوڑو کہ کافر نے کہا ہو کہ وہاں جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن قرآن پاک اٹھاؤ، پارہ نمبر 1 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اے لوگو، قرآن سے قریب ہونے کے لیے ذرا اچھے سے، ورنہ ہم اسی سے گمراہ بھی کرتے ہیں اور اسی سے ہدایت بھی دیتے ہیں۔ کچھ کریں، کچھ سمجھیں۔ حبیب پاک کا جب مسئلہ آیا تو اللہ پاک نے اچھوں کی کیا بات، سارے گمراہوں کو کہا جا رہا ہے جا وہاں ہدایت ملے گی، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے یہاں آنے والوں
یہاں پر دونوں پہلو بتایا گیا کہ اللہ قرآن کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ قرآن کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے. مطلب یہاں گمراہی کا ایک تصور تھا جو اللہ پاک فرماتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا ایکسپلین صحیح نہیں کرو گے, ترجمہ اور ترجمانی صحیح کرو گے, چلے جاؤ گے, لیکن نبی کی بارگاہ میں تیری جرأت ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کا ترجمہ غلط کر دو یا ترجمانی غلط کر دو, ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے وہاں جاؤ گے تو والنال ہدایت ہی ہے. سبحان اللہ. کچھ سمجھے؟ یہ وہ پہلو ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہوں گے کہ تابوں پر رکھنے والا انسان قرآن کو رکھ کر کے بیس بناتا ہے. بے ادبی اور گستاخی کی یہ کتنی بڑی جرأت ہے اور کتنی بڑی انتہا ہے, اس کا اندازہ آپ تنہائی میں جب سوچیں گے تو آپ کو لگے گا. بس میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا کیا بیس ہونا چاہیے. ریجیکٹڈ انداز میں اگر بیس بناؤ گے قرآن کو تب کبھی نہیں ہدایت ملے گی. یعنی نبی کے خلاف یا ولیوں کے خلاف, محبتوں کے خلاف بناؤ گے تو کبھی قرآن میں ہدایت آپ کو نہیں مل سکتی. اگر قرآن میں ہدایت چاہیے, قرآن سے ہدایت چاہیے, تو صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ان کے توسط سے قرآن میں ہدایت آپ کو مل سکتی. بس اس کے علاوہ ہرگز قرآن میں آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. ورنہ آپ کیا پوری کائنات میں جتنے بھی طبقات پر زوم کرنے والی جماعت ہے ان کو تمام کو یہ چیلنج کر دو کہ صرف حامیم کا وہ ترجمہ کر کے بتا دیں نبی کے بجائے. نہیں کر سکتے ترجمہ, الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں؟ قرآن نے تمہاری ہدایت کی. کیوں نہیں؟ اللہ نے تمہاری ہدایت کی. لیکن جبرائیل ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں ہے, یا رسول اللہ میں نے نہیں سمجھا. نبی نے کہا جاؤ, یہ سمجھانے والا جانے اور سمجھے والا محمد جانے. دیکھا, یہ ہے قرآن, یہ ہے ہدایت, بھی قربان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تصور. آپ اس کو سمجھیے. یہ سب پہلو ہے جو ایک دم سڈنلی سمجھنے والی چیز ہے. اب اس میں ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ ادھر جاؤ کیس لڑو وہ لڑو. ارے سمجھنے والی چیز ہے یار. اکیلے کافی ہو الحمدللہ. قرآن پاک میں کہا گیا نا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کم جماعت اگر حق پر ہو, واقعی انسانیت, واقعی الوہیت اور توحید اور رسالت کے آئینے میں وہ جیتی ہو, تو میجارٹی پر ہم فتح دیں گے. یا میرا اذن ہے, میری اجازت ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اللہ قلت و کثرت اور میجارٹی منارٹی کو نہیں دیکھتا ہے, وہ ریئلٹی کو دیکھتا ہے. آپ کی توحید اور رسالت کی ریئلٹی کیا ہے؟ اپنے لاجک کو ان کے تابع کر دو, ان کو اپنے لاجک کے تابع مت کرو. اسلام کو اپنی خواہش کے تابع مت کرنا, خواہش کو اسلام کے تابع کرو. یہ اس سوال کا بھی آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ جو لوگ درگاہوں پر بغیر ٹوپی ببلر قسم کے لوگوں کی تصویر لے کر کے ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا ہو رہا, یہی سنیت ہے. نہیں پیارے, یہ اسلام سے ریلیٹڈ کر سکتے ہو, اسلام نہیں ہے. اسلام اصل ہے, یہ ان سے ریلیٹڈ ہے, یہ تابع ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اسلام سے ہیں, اسلام ہم سے نہیں ہے. درگاہ اسلام سے ہے, درگاہ سے اسلام نہیں ہے. نوٹ کیجیے گا, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں. اس لیے لوگوں کے عمل اور کردار کی بنیاد پر اسلام جو ہمارا اصلی بیس ہے اس کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو اور مت تھوپو. اسلام یہ ہے. ہم نے اگر نماز نہیں پڑھی تو ہمیں سزا دو, اسلام کو مت برا کرو. ہم نے غلط کیا ہے تو ہمیں سزا دو, اسلام کو غلط نہ. مسلمان غلط ہو سکتے ہیں, اسلام غلط نہیں ہے. اسلام توحید کا نام اسلام, سنت کا نام اسلام, مصطفیٰ کا نام. یہ اگر سمجھ ہو گئی تو افرادیت, اسی لیے تو سب چلے جا رہے ہیں اور اسلام ابھی تک باقی ہے. دیکھا آپ نے, سب چلے جا رہے ہیں, آپ ہم بھی چلے جاؤ گے, لیکن اسلام کلمہ شہادت وہی باقی رہے گا. کیا مطلب؟ ہم سے اگر اسلام ہوتا تو پھر اسلام بھی جانا چاہیے ہمارے ساتھ. نہیں, اسلام باقی ہے, ہم چلے جا رہے ہیں. مطلب ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں اسلام کی. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب یہ توحید سمجھ گئے تو اب جو اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا آقا عرب و عجم کا مالک, وہ قرآن پاک پیش کرتے ہیں, آسمان و زمین دیکھو, آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے, لہو ملک السماوات والارض. قرآن پاک دیکھا, یہی اسی کو کہتے ہیں قرآن گمراہ بھی کرتا ہے, قرآن ہدایت بھی دیتا ہے. کیا بات ہے تمہیں, کیا تکلیف ہے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے ایمان کو اتنا عظیم اسٹیٹس کا حامل ماننے میں تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اتنی بیسٹ کوالٹی ماننے میں تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اگر تکلیف یہ ہے کہ نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے تو سوال یہ ہے کہ قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل ہے. اب پورے قرآن میں لہو ملک السماوات والارض,
صرف یہی تمہیں سمجھ میں آئے؟ اب قرآن سنو، سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 اللہ سبحانہ فرماتا، بڑی اچھی آیت ہے، اور اپنی ایمانی زندگی کا محور متعین کیجیے۔ ایمانی زندگی، ایمانیات میں آپ ہم سب جیتے ہیں، ایمان نہیں تو ہم نہیں، ورنہ کافر بھی ہندو بھی جتنے بھی ہیں سب تو آدمی ہیں، سب تو انسان ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے جنت کا تصور نہیں۔ ابھی دیکھا نا آپ نے، میں اشارہ کر دے رہا ہوں اگر میڈیا پر ہے، آپ کیا کہا کہ مندر اور قبرستان کا جھگڑی، قبرستان اور یہ جلانے سنسان کا مسئلہ مت چھیڑو، سارے لوگوں کو جلانے کی بات کرو، سپرد آب کر دیا جائے۔ اچھا، کتنی بڑی مطلب یہ کہ سیکولرزم کے خلاف ہے یہ جملے، کتنی بڑی بیکار کی باتیں، بولتے بھی وہی ہیں، پھر ایکسپلین بھی انہی کے لوگ کرتے، دہشت بھی انہی کے لوگ پھیلاتے۔ اے مسلمان محسوس کر، انڈیا میں تمہاری رسول پاک کی محبت میں جینے والی زندگی کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ ایک خواجہ نے ان کے کھڑاون نے اوپر سے مارتے ہوئے نیچے لایا، تمہاری ذات ان پر اٹیک نہیں کر پا رہی، ان کا کھڑاون پاؤں کا اتنی طاقتور تھا، پر تم پوری تو ذات ہو کر ان پر اثر انداز نہیں ہو۔ کیوں؟ تمہارے درمیان ہزاروں اللہ کی محبت اور ہزاروں رسول کی محبت کے خلاف ہزاروں لوگوں کی محبت پھیلی ہوئی ہے، ایک سوٹ کیس میں برباد ہو جاتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 ہزار میں ایمان بیچ دیتا۔ نہیں، ایسا مت کر۔ اس نے کہا ہے، کہو جا کر کے، قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم آگ کی بات کر رہے ہو، ارے وہ نور کہ ہم اگر، تم آگ کی بات مت کرو، اگر ہم شیر کے اندر بھی مر جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت وہاں بھی اپنا نوری دیدار کرائے گی۔ کیا سمجھتے ہو؟ لیکن یہ دہشت پھیلانے والی بات ہے۔ آپ ہم سب سترک رہیے، باخبر رہیے، اور یہ سب پر توجہ، اس کو کاٹ کر کے رکھا کیجیے، کاٹ کر کے خبر میں یہ لوگ خود بھی پھیلاتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے 100 اکاؤنٹ کھول لیتا اور 100 کو لائک کرتا اور کہتا دیکھیے اس کی حکومت کے لائکر اتنے ہیں۔ بے وقوف تو شروع سے بنایا گیا ہے اور بنے بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میرا نبی راضی رہتا ہے نا تو ہم بے وقوف بننے کو تیار رہتے ہیں۔ ہم اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا حبیب راضی ہے تو تو دنیا میں کیا، ارے کوڑا ڈال، کرکٹ ڈال، اجڑی ڈال، جو بھی ڈال، حبیب راضی ہے تو سب راضی ہے۔ بس ہم یہی دیکھتے ہیں، ہم سب یہی دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تصور ہم نے قرآن پاک ہی سے سیکھا ہے۔ مصر میں عورتوں کی انگلی کٹی تھی، عورتوں کی انگلی کٹی تھی، کس کے حسن پر؟ آپ جانتے ہیں، ایک نبی کے حسن پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں کی انگلی کٹی تھی۔ لیکن جب عورتوں کو کہا گیا ارے، تو عورتیں نے کہا کیا؟ دیکھا انگلی کٹ رہی ہے، خون گر رہا ہے، ذرا چٹی کاٹ دیں تو سب بھول جاؤ گے آپ، کیونکہ درد کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن انگلی کٹنے کے بعد کتنا احساس ہونا چاہیے، لیکن نہیں، احساس کیوں نہیں ہوا؟ وہ گم تھی حسن یوسف میں، اور یہاں حسن یوسف گم ہے محمد میں، سبحان اللہ، اور ہم گم ہے محمد عربی کی محبت میں۔ تو ہمیں دنیا کی کتنی بھی پریشانی آ جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا احساس وہ پریشانی پر حاوی رہتا ہے۔ نبی پاک کی محبت اس پریشانی پر حاوی رہتی ہے، کوئی تکلیف افیکٹر نہیں بن سکتی، کوئی پریشانی افیکٹڈ نہیں کر سکتی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب قرآن کی سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 بڑی توجہ سے سنیے گا، اور اپنے جان ایمان، شان ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ جتنا آپ جتنا بھی عمل کرتے ہیں، روز بروز کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا جتنی آپ عبادتیں کیجئے، ان عبادتوں میں جتنا بھی مزہ آئے، سمجھیے کہ فیضان نبوت ہے، یہ فیضان نبوت ہے، نبوت کا فیضان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تو میرے آقا سے پہلے بھی ہے، لیکن ایسا آقا دیا ہی نہیں کسی امت کو۔ 400 برس کی عبادت کا تو اعلان میں ضرور کیا ہے، لیکن امت محمدیہ کی ایک رات کا اعلان اتنے اچھے سے کیا کہ 400 پر بھاری ہے، 400 پر بھاری ہے۔ اسٹیٹس سمجھو، مصطفیٰ کی نسبت نے تمہیں بڑا بنا دیا، بہت بڑا بنا دیا ہے۔ اب اس اتنے بہت بڑے کو آپ محسوس کر سکتے ہو، اس کو آپ اس کی حد نہیں تلاش سکتے۔ تو جب اپنا اسٹیٹس آپ متعین نہیں کر سکتے تو جن کی وجہ سے یہ اسٹیٹس ملا ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، محسوس کرو آپ۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آگے جو بولا
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ آپ بتائیے کسی کو ہدایت کرنا، نوٹ کیجئے گا، کسی کو ہدایت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو جائز کام کا یا جائز طریقے کا کی راہ بتانا اور ناجائز سے روکنا، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا اور اسی سے کئی مسائل نکلیں گے، بہت سارے پہلو ہیں، مگر دو بات قابل توجہ ہے۔ یحل لہم الطیبات، اے ایمان والو یہ وہ نبی ہیں، ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے، ہم ہے ترجمہ لیکن میں اب یہ کر دیتا ہوں، یہ ان کے لیے مراد ایمان والوں کے لیے، یحل حلال چیز کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، الطیبات پاکیزہ چیزوں کو، حلال کا اختیار محمد عربی کو ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ناپاک چیزیں یعنی حرام کتنی چیزیں ہیں اس کا اختیار محمد عربی کو ہے۔ دیکھیے تو حلال اور حرام کا اختیار اللہ پاک نے جس توحید کی بنیاد پر آج تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمارا غوث ہے، اللہ ہمارا امام ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، وہی امام وہی آقا وہی اللہ ارشاد فرما رہا ہے جا حلال تلاشنا ہو در مصطفیٰ پہ جا، حرام کو سے بچنا ہو در مصطفیٰ پہ جا، مرکز حلت و حرمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا اب بتائیے مومن کہاں جائیں؟ کیا آپ ضد کر کے نہیں میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے میں نہیں جاتا۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ اب پیر صاحب تمہارے اللہ سے بڑھ گئے کیا، رسول سے بڑھ گئے کیا، ارے بے وقوف کہیں کہ پیر صاحب بڑھ گئے، ایک سورج ہے پوری کائنات کو روشنی دیتا، اب اگر کوئی کہے دھیان دیجیے گا، کوئی کہے نہیں 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 ہمارے کو زیادہ دیتا، ہمارے کو کم دیتا، ہمارے کو زیادہ نہیں، روشنی سب کو دیتا، ان کے حساب سے دیتا، ان کے حساب سے دیتا۔ نوٹ کیجئے گا کسی کو کسی بھی تک کیسے دیتا، بوڑھے کو ان کے حساب سے، بچے کو ان کے حساب سے، یہ اللہ کا کاروبار ہے یار، یہ اللہ کا، اسی لیے وہ مسبب الاسباب بولتے ہیں، مسبب الاسباب مطلب اسباب اور ذرائع اور وسائل بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ نزل الدواء والداء، بے شک اللہ نے بیماری اور بیماری کے لیے شفا دونوں نازل فرمایا، علاج بھی نازل فرمایا اور بیماری بھی۔ خالی بولو گے بیماری دور کرنے والا وہ ہے تو بیماری کیسے آئی، بیماری کیسے آئی، دور کرنے والا وہ ہے، بیماری کیسے آئی دیکھنا ہوگا نا، دیکھنا ہوگا۔ کہنا یہ ہے اسباب اور ذرائع کو تم نگلیکٹ مت کرو، ریجیکٹ مت کرو، اور سب سے بڑے سبب اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات میں مسبب الاسباب کا سب سے بہترین شاہکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوٹ کیجئے گا تو حلال کہاں تلاشنا، محمد عربی کی بارگاہ میں، حرام کہاں تلاشنا، محمد عربی کی بارگاہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو جب آپ دیکھیں تو کوئی چوچرا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایسا نہیں یا رسول اللہ نہیں قرآن تو یہ بول رہا ہے اور آپ یہ بول رہے ہیں، ایسا نہیں بولتے۔ ایک صحابی ہیں، بڑے اچھے صحابی ہیں، اب دیکھیے گا حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے، اور اقرا ابن حابس تمیمی یا حضرت ابو بردہ ابن نیار، ان تینوں میں سے نہیں حضرت ابو بردہ ابن نیار ہی۔ نوٹ کیجئے گا کتاب الاضاحی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ بہت اچھا کھانا کھا کے آئے ہوں۔ کیا کھا کے آئے ہوں؟ تو قربانی کر کے آیا ہوں، کھا کے اب نماز پڑھوں گا۔ تو آقا نے فرمایا ہاں گوشت تو تم نے کھایا، قربانی نہیں کی۔ اب جو بھی کھائے تھے یہ سن کر کے تھوڑا چہرہ نیچے ہو گیا، جذبات مطلب یہ کہ صادقہ میں پلنے والی شخصیتیں، فاستبقوا الخیرات کی تفسیر، خیرات اور بھلائیوں کی تفسیر بننے والی وہ ذات صحابہ کرام کی، جب یہ سوچی کہ ہیں قربانی کا ثواب نہیں ملے تو نبی اعظم اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اندر کو دیکھنے والے مصطفیٰ نے محسوس کیا میرا غلام پریشان ہے، میرا غلام پریشان ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہے کہ جاؤ مسجد میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے کچھ نازل کرتا، نہیں نہیں، ارشاد فرماتے ہیں ٹینشن کیوں لے رہے ہو یا رسول اللہ، تو ثواب نہیں ملے گا کیا کرنا، ارے ہے نا تیرے پاس، توجہ دیجیے گا، ہے نا انہاں یا رسول اللہ، مگر وہ تو 6 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے، کہا جا وہی کر لے، تیرے لیے وہی قربانی کا ثواب بن جائے گا۔ دیکھا 6 مہینے کا جانور، بچے کو قربانی کا حکم دے دیا۔ حلال کہاں تلاشنا ہو، نبی کی بارگاہ میں، حرام کہاں تلاشنا ہو، نبی کی بارگاہ۔ اب ذرا بتائیے نبی سے تو ثابت ہے، آپ کرو گے؟ امت کا وہ طبقہ بتائے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی نے نہیں کیا، نبی سے یہ ثابت نہیں ہے، تو ثابت ہے مصطفیٰ جان رحمت سے کہ ایک صحابی کو مصطفیٰ جان رحمت نے یہ حکم دیا ہے، آپ کرو گے ایسا؟ نہیں، آپ بس یہ دیکھتے ہو کہ مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے، مصطفیٰ کے کہنے بولنے کا مقصد کیا ہے، اس دائرے میں یعنی مصطفیٰ آپ کی نگاہ میں رہتے ہیں، تب جا کر حلت و حرمت کا فتویٰ آپ دیتے ہیں۔
حلال اور حرام کا مرکز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، ان سے ثابت۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ بول رہا ہوں، 17 مہینہ یا 16 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھے، ثابت ہے نا۔ جب ہجرت کر کے گئے تو بیت المقدس کی طرف، فلسطین بیت المقدس قبلہ اول اس کو بولتے، 16 یا 17 مہینہ تک ثابت ہے نبی سے، لیکن آپ ایک نماز بھی پڑھتے ہو اس طرف چہرہ کر کے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ ادھر نہیں ہے؟ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر چہرہ کرو اللہ ادھر ہی ہے۔ درے مصطفیٰ پر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو وہاں کا متوبہ کہہ رہا ہے اس طرح کرنا حرام ہے، اس طرح کرنا شرک ہے، اس طرح کرنا بدعت ہے، اس طرح نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ابے درے مصطفیٰ پر مصطفیٰ کیسے دعا کریں گے؟ وہ ان کا در ہے، وہ ان کا در ہے، وہاں پر وہ خود کیسے دعا کریں گے؟ یہ تو اللہ نے کہا ہے، دیکھ جدھر تو چہرہ کر ادھر میری رضا ہے، ادھر میری رضا ہے۔ اور سن، کائنات کا سارا خطہ ایک طرف، مصطفیٰ کا در ایک طرف ہے، اور رضا خدا کی سب سے عظیم کڑی مصطفیٰ جان رحمت کا در ہے۔ اسی لیے جب اللہ پاک کے رسول سے 17 یا 16 مہینہ تک ثابت ہونے کے باوجود امت کا کوئی بھی فرد مصطفیٰ جان رحمت کے اس ثابت شدہ پہلو کو نہیں عمل کرتا ہے اس پر، تو اس پر پھر بھی ریمارک نہیں ہے کہ تم امتی نہیں ہو، نبی نے جو کیا وہ تم نہیں کرتے، اور نبی نے جو نہیں کیا وہ تم کرتے ہو۔ نہیں پیارے، مقصد مصطفیٰ کو وہ دیکھتا ہے، نبی کے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے، اور یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا رب دیکھتا ہے۔ حبیب ثابت رہنے دیجئے، لیکن آپ کی چاہت کعبہ ہے۔ اے ٹرسٹی آف سعودی عربیہ، بتاؤ سعودی عربیہ پر ناز کرتے ہو، ارے نبی چہرہ نہ کرتے تو سعودی عربیہ کا وجود نہ ہوتا، عرب کا وجود نہ ہوتا۔ یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا کرم دیکھ کہ آج عرب پر ناز کرنے کا سلیقہ مل رہا ہے۔ سعودی عرب پر ناز کرو، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ بار نمبر 2 میں آپ دیکھیے، ثابت ہونے کے باوجود 17 مہینہ تک، کمال ہے، پھر بھی آپ ایک دن بھی نماز نہیں پڑھتے اس طرف چہرہ کر کے، ثابت ہے۔ خالی فاتحہ نظر نیاز میں آپ بولیں گے کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، نبی کرے نہیں تو جو کرے کرنا۔ 17 مہینہ 16 مہینہ تک نبی کرے، نماز پڑھے ادھر چہرہ کر کے، پڑھنا ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھیں گے آپ، خالی ضد کریں گے، سنیہ جو کرے ہمیں نہیں کرنا، بس ایسا مت کرو۔ اللہ اور رسول کی جو واقعی مقصد نظری ہے، جو مطمح نظری ہے، اس مقصد کو محسوس کرو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو حلال کا مرکز مصطفیٰ جان رحمت، حرام بتانے کا مرکز بھی مصطفیٰ جان رحمت۔ اب رہی کیا کوالٹی؟ نماز حلال ہے، آپ آتے ہیں، وضو کے بغیر حرام ہے، آپ نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ حلال اور حرام، نماز، حج، زکات، کیا حرام، کیا واجب، کیا فرض، کیا سنت، یہ ساری کوانٹٹی یا کوالٹی ہو، یہ سب کا مرکز مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا ہے۔ اسی کو اشارہ کیا گیا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ علم شریعت چاہیے، حکمت چاہیے، فقہ چاہیے، حدیث چاہیے، جو چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت ان کا مرکز ہے۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث سنیے، درود شریف پھر پڑھی، اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 1094، بڑی اچھی حدیث ہے، بات اور اتنی اچھی حدیث ہے کہ مزہ آئے۔ میں نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اچھا اس سے پہلے پھر بخاری کی مجھے بتا دے رہا ہوں۔ 1961 سے لے کر 1965 یا 75 تک یہ حدیث ہے، تقریباً 7-8 حدیث ہے، بیچ میں ایک حدیث نہیں ہے، ایک لائن سے وہ حدیث ہے۔ میں پوری حدیث کا ایک حدیث جو اس میں حدیث کا ٹکڑا ہے، تقریباً معنی قریب ہے، اس لیے ایک حدیث کا مطلب بڑا اچھا ایک دم نکال دے رہا ہوں۔ حدیث تو پورے ایک ہی معنی کے میں ہے، لیکن لفظ بدلے ہوئے ہیں، معنی ہے، بڑا اچھے سے سنیے گا۔ اور خدا کی قسم، بس جب بھی نبی کا خیال آئے تو سارا غم آٹومیٹک فارمیٹ ہو جائے، ایسا محسوس کیجیے گا، ایسا محسوس کیجیے گا، ٹینشن نہ ہو، سارا ٹینشن دور ہو جائے انشاءاللہ۔ ہاں جیسے دیکھتے ہیں نا آپ، موبائل اگر دیکھیے اور کسی الٹے کا یا کسی سب سے بڑے کا آ جائے، کیسا اٹھ جاتے ہیں تڑپڑا کر کے، وہ اور بول دو کہ نہیں ہے، اچھا تو بیٹا بولتا بابا کہہ رہے ہیں بول دو کہ نہیں ہے، ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کا جب خیال آئے، خدا کی قسم اٹھ جاؤ، وضو کرو، درود پڑھنے لگو، ایسا اس طرح سے محسوس ہو، اس طرح سے زندگی بدلو اپنی، انشاءاللہ کالے گورے سب مٹ جائیں گے اور سب شیر و شکر سب بھائی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تم قل انما انا بشر مثلکم کی وضاحت تو ہر طرح سے سنی ہے، لیکن آج اس حدیث پاک سے اس آیت کی عظیم تفسیر سن لے۔ آقا فرماتے ہیں لست کہیئتکم،
حیات میں آپ ڈکشنری میں آپ دیکھیں ہا یا حمزہ بولتا، حیات، حیات بولتے ہیں شکل کو، بولتے ہیں کیا حیات بنا کر رکھا، جغرافیہ، ظاہری شکل و صورت کو حیات بولتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، توجہ دیجئے گا، صحابہ سے، کفار سے نہیں، کفار سے فرمایا میں تمہاری طرح ہوں، لیکن صحابہ سے فرما رہے ہیں میں تمہاری شکل کی طرح بھی نہیں ہوں۔ جملے پہ غور کریے آپ، میں تمہاری حیات کی طرح بھی نہیں ہوں۔ بتائیے، دو ہاتھ نہیں تھے نبی کو، دو پاؤں نہیں تھے، آنکھ نہیں تھی، سب کچھ تھے، واقعی حیات ایک تھی۔ نوٹ کیجئے گا، کافروں کو فرمایا جا رہا، کافروں کے لیے فرما رہے ہیں، لیکن اہل محبت نے فیصلہ کر لیا وہ مقصد کیا ہے، یہاں مقصد کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ قرآن میں ہے، اب ہمارے سر کے ہیں، قرآن میں ہمارے سر کے نہیں، وہ جانتے تھے کہ وہاں سر پھروں کو کہا جا رہا سر کے ہیں، اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ایمان کا کی جان اور شان بن کر ابھر رہے ہیں۔ اے ابو بکر کی جماعت، اے عمر کی جماعت، اے صحابہ کرام کی کوالٹی، تم تو بے سوف ایمان بننے والے ہو، ایمان کا کی بنیاد بننے والی ہو، ساری کائنات اور ساری قیامت تک کے لوگوں کے لیے بنیاد بننے والی ہو۔ جب میں تمہارے ظاہری شکل و صورت کی طرح بھی نفی کر دوں تو اب دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کہہ دے کہ میری طرح ہے مصطفیٰ، میری طرح ہے مصطفیٰ، کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابہ کے بعد اب کوئی صحابی آ ہی نہیں سکتا، تو مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ کی ظاہری شکل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اعظم نے اس ذات سے کہا میں تمہاری طرح نہیں، اور تمہاری طرح تمہاری ظاہری شکل و صورت کی طرح بھی نہیں ہوا۔ بولتے ہیں دیکھو قبر میں دفنائے جا رہے ہیں نا، قبر کے اندر جا رہے ہیں نا، حضرت ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ دیکھو حضرت عائشہ کے اس میں دفن ہو رہا ہے نا، اب اس کو مرنا نہیں کہتے تو کس کو کہتے؟ ارے یہ لاجک ہے، اس کو مرنا نہیں کہتے، مرنا اس کو کہتے ہیں کہ چل رہا ہے ابو جہل، چل رہا ہے تبا شیبہ، اور قرآن اتر رہا ہے انک لا تسمع الموتى، اے حبیب یہ مردے ہیں مردے، اور حضرت امیر حمزہ کی ہڈی گڈی ساری چیزیں بکھر گئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، ارے یہ مردہ مت کہنا، یہ زندہ ہے، زندہ اسے کہتے ہیں موت حیا۔ موت اپنے لاجک سے مت کہہ، اللہ جس کو مردہ کہے وہ مردہ ہے، اور اللہ جس کو زندہ کہے وہ زندہ ہے۔ امیر حمزہ مر گئے، رب نے کہا سوچنا بھی نہیں مردہ، اور ابو جہل زندہ ہے، رب نے کہا سوچنا بھی نہیں زندہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت میں زندگی عطا کر دی، اور مصطفیٰ کی دشمنی نے ابو جہل کو چلتا پھرتا مردہ قرار دے دیا۔ یہ فلسفہ ہے۔ تو آپ ہم سب بھی کسی بھی زاویے سے پازیٹیو مت، تو صحیح مسلم کی حدیث جلدی سے بول دوں 2 منٹ میں۔ صحیح مسلم میں بڑی اچھی حدیث ہے 1094 1094، ہمارے بخاری میں آپ کی 6 جلد میں ہے ہمارے پاس۔ دار السلام سعودی عربیہ کا ایڈیشن ہے، نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑی اچھی حدیث ہے، اس میں نقطہ صرف بتانے جا رہا، مانگو مصطفیٰ سے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں، یہ مصطفیٰ کا فتویٰ ہے۔ اگر تم ایمان ہم پر نہیں مصطفیٰ پر لائے ہو تو مانو مصطفیٰ کو اور مانگو مصطفیٰ سے۔ نبی فرماتے ہیں ربیہ آؤ، ربیہ آؤ، سل، جو مانگنا ہے مانگو، سین لام زبر سل، جو سوال سے مانگو، ربیہ آؤ، جو مانگنا ہے مانگو۔ ہے ہمت کے روک دو، ہے ہمت تمہیں کہ روک دو، یہ سرٹیفکیٹ آف گاڈ ہے، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے۔ تم روکو رک جاؤ گے، مصطفیٰ نہیں رکیں گے، رب نے کہا۔ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، ربیہ مانگو۔ اور ربیہ آپ کے جیسے نہیں ہے کہ لوگ غلط فہمی میں ہیں، میں انگلش میں بول دیا، یو ہیو نوٹ پاور فار ہدایت، میں انگلش میں بول دیا سمجھ نہیں سکے، بے وقوف۔ نبی ہے نبی جو تیرے بھی کلمہ ہے، وہ اپنے ساس سسر کے بارے میں تو نہیں بولا ہے کہ غلط فہمی کے شکار۔ نبی کے لیے نگیٹو سوچ بھی کفر کو ڈال دیتی ہے، نبی کے خلاف ہرگز مت سوچ۔ اگر آ بھی جائے، جانتے ہیں نبی عائشہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد اندر نہیں جا رہے، عائشہ اعتراض نہیں کرتی ہے، دیکھتی ہے دروازے پر کوئی تصویر ہے، فوراً انہوں نے نکال کر کے نیچے گھسا دیا، مصطفیٰ داخل ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اور آپ کے رب سے، آپ کی اور آپ کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اب بتائیے تو فتویٰ بھی نہیں دیا تھا مصطفیٰ نے کہ تو نے جو دروازے پر صورت لگائی ہے وہ غلط ہے، فتویٰ نہیں دیا تھا، احساس مصطفیٰ تھا۔
بول سکتی تھی دیکھو، لیکن نہیں، محسوس کر مصطفیٰ جان رحمت کو. آقا کہتے ہیں سل، مانگنا ہے مانگ، جو بھی مانگنا ہے مانگ. ربیہ نے کہا بڑا گڈ موقع ہے، بہترین موقع ہے. ربیہ نے کہا یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے، جملے پہ غور کیجئے گا، میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں. اس سے یہ بھی عقیدہ ملا ڈائریکٹ مانگ سکتے یا نہیں مانگ سکتے، یہ بھی دیکھنا. نبی نے کہا مانگ. اچھا وہاں پر یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ سے مانگ یا مجھ سے مانگ، مانگ کہا، سل مانگ. مقصد مصطفیٰ سمجھ گئے. ربیہ نے کہا اسألوک، میں آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتک کا، آپ کی ہم نشینی، فی الجنت، جنت میں، یعنی آپ جنت میں میرے ساتھ ہونا، میں آپ کے ساتھ ہونا، یہ مانگتا ہوں. تو آقا علیہ السلام تو کہنا چاہیے نا ارے جنت تو اللہ کی ہے، انہوں بنائے سو ہے، میں کیسے دے سکتا. آقا نے یہ کہا اوا غیر ذالک، اور کچھ مانگنا ہے، اور کچھ مانگنا ہے. ابھی بھی اعتراض ہے. ارے مسلم ایمان ہے صحیح مسلم پر، خالی بولو کہ بخاری مسلم دیکھ. فرماتے ہیں اوا غیر ذالک، تو آپ کہتے ہیں اب کیا چاہیے، آپ مل گئے، جنت مل گئی، تو اب ہے کیا. فرماتے ہو وہی. اب آگے کا ایک جملہ ہے فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری بھی مدد کرنا کثرت سجود سے. تو یہ ٹکڑے کو لے لیتے، دیکھو نماز پڑھنے کے لیے کہا، ارے نماز نہیں، کثرت سجود، کثرت سجود کہا ہے. فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ نہیں کہا، سجود کہا ہے. سجود کا مطلب ہے کہ سن، میں نے جو تجھے دے دیا ہے، سجدے میں گر جا اور میری مدد کر، اللہ کا شکریہ ادا کر. یہ مراد ہے، وہاں نماز مراد نہیں ہے. سمجھ رہے، بخاری سمجھنے کے لیے بخار سے ہٹنا پڑے گا. پیارے محسوس کرو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور کو، ان کی روش ہدایت کو، ان کی رفتار ہدایت کو محسوس کرو. درود تاج میں سید العرب والعجم، یہ تو ایزی صفت ہے. آپ نہیں جانتے کہ خدائی جہاں جہاں ہے، مصطفائی وہاں وہاں مصطفائی ہے. اور یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ پاک کا دیا ہوا تمغہ ہے، تحفہ ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، فرزندان توحید و رسالت میں ہمیشہ دائم رکھے، قائم رکھے، ہماری نیک اور خواہشوں کو پوری فرمائے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ جینا نصیب فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مراد کے حصول کے لیے ہمیں تگ و دو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت